پہلے تو ہلالوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اصل میں شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سورج کو دیکھتے وہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، وہ صبح کو طلوع کرتا ہے اور طلوع کرنے کے بعد غروب ہوتا ہے، اور غروب کے بعد ظاہر ہے پھر اگلے دن طلوع ہوتا ہے، وہ ایک اس کی جو ٹکیا بنتی ہے وہ شروع سے اسی انداز سے وہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس کے بظاہر حجم کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چاند کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے بالکل باریک نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ 14ویں تاریخ کو پورا گول ایک طباق کی طرح ہو جاتا ہے، اور 14 تاریخ کے بعد پھر گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک باریک ہوتا ہوتا آخری تاریخوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ کیا بات ہے کہ دونوں اجرام فلکیہ ہیں، گویا کہ فلکیات کے دونوں گویا کہ ایک طرح کی ستارے سیارے ہیں، تو لیکن ایک کی ترتیب یہ ہے کہ پورا کا پورا کامل اٹھتا اور کامل غروب ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا بالکل باریک بنتا ہے اور باریک بنتے بنتے 14ویں تاریخ تک کامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گھٹتا گھٹتا کم ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ چاند کے اندر یہ عجیب و غریب نوعیت اس کے گھٹنے بڑھنے کی کیوں ہوتی ہے؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، جس کو قرآن نے کہا یسألونک عن الأہلہ، کہ اے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہلالوں کے بارے میں، جیسے میں نے عرض کیا اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال ایک چاند کو کہتے ہیں، اور ہلال شروع تاریخوں کا جو باریک چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، پھر جب بڑھتا بڑھتا بالکل 14ویں چاند تاریخ کا جو کامل چاند ہو جاتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، تو بدر کامل مکمل، اس کے بعد گھٹتا گھٹتا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو قمر مطلقاً اس کو قمر کہا جاتا ہے چاند کو۔ تو یہاں پر اہلہ کہا کہ ان ہلالوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ ان کو کہہ دیجئے یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔ یہ جواب دیا وہ یہ کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں اور ان کے سوال کا گویا کہ جواب دے دیا کہ یہ جو چاند کم اور زیادہ ہوتا ہے یہ اصل میں تم لوگوں کے اوقات مقررہ کے لیے ساری تاریخیں متعین ہوتی ہیں، کیونکہ تم اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے تاریخیں متعین کرتے ہو، اپنے کام کاج کے لیے اوقات متعین کرتے ہو، اس کے تاریخ اور دن کا تعین کرتے ہو، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، یہ تاریخیں متعین کرتے ہو، اور پھر والحج اور حج کی عبادت کا تعین بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہے، کسی چاند ہی کی تاریخوں کی بنیاد پر حج کا تعین ہوتا ہے کہ گویا کہ ذی الحجہ کا پہلا چاند نکلا اور اس کے بعد جو ہے کہ حج کی تاریخیں متعین ہوئیں کہ 8 ذی الحجہ کو یہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کو یہ ہے، 10 ذی الحجہ کو یہ ہے، 11 کو یہ ہے، 12 کو یہ ہے، تو گویا کہ حج کے جتنے مہینے ہیں وہ سب کے سب اسے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی بنیاد پر آپ متعین کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا۔ دراصل یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال تو اس کی حقیقت کے بارے میں کیا تھا کہ جیسے سورج پورا کا پورا آفتاب نکلتا ہے، پورا کا پورا غروب ہوتا ہے، پھر اگلے دن نکلتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اور گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا، اس کے وجود کے اندر گھٹنا بڑھنا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں انہوں نے سوال تو اس ہلال کی حقیقت کا کیا تھا، اس کی اصل علت اور حقیقت کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ دونوں اجرام فلکیہ ہیں اور دونوں چاند سورج آسمان کے مدار کے اندر چلتے ہیں، ایک کے اندر نوعیت الگ ہے اس کے وجود کی اور دوسرے کے اندر نوعیت الگ ہے، آخر اس کے اندر کون سا سائنسی گویا کہ انقلاب آتا ہے کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ انہوں نے حقیقت کا سوال کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، علت اور وجہ کیا ہے؟ لیکن قرآن کریم نے اس کی وجہ اور حقیقت بیان نہیں کی، بلکہ اس کی حکمت بیان کی، اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے، یہ گھٹنا بڑھنا کس لیے کیا جاتا ہے، اس حکمت اور مصلحت کا جواب دیا۔ حالانکہ حقیقت کا سوال کیا تو حقیقت کا جواب دیا جاتا، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس کی حقیقت پر اور علت پر گفتگو کرنے میں کوئی دینی اور دنیاوی ہدایت نہیں ہے، کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے، جسٹ ایک انفارمیشن تو ہے کہ یہ وجہ گھٹنے کی، یہ وجہ ہے اس کے بڑھنے کی، بس۔ لیکن اس کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں، اللہ نے یہ گھٹنا بڑھنا اس کا کیوں رکھا ہے، اصل فائدہ اس کے اندر تھا۔
اس لیے قرآن کریم نے اس کی حکمت اور مصلحت پر گفتگو کی کہ یہ گھٹنا بڑھنا اس لیے ہے کہ باریک شروع کا ہوگا تو سمجھو گے کہ پہلی تاریخ ہے، لہذا پہلی تاریخ کے حساب سے اگر تم نے کوئی معاملات کر رکھے ہیں وہ طے کرو گے، پھر اس سے آگے بڑھے گا تمہیں پتہ یہ دوسری تاریخ، پھر تیسری تاریخ، اسی طریقے سے بالکل بدر کامل ہو جائے گا تو سمجھو گے آج 14 تاریخ ہے، لہذا کہو گے آج 14ویں کا جہاں 14 تاریخ ہے لہذا ہمارا معاملہ یہ طے ہوا تھا۔ تو معاملات طے کرنے کے اندر ان تاریخوں کا تعین تمہیں نافع ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عدت کے مسائل ہیں تو طلاق کی عدت کے مسائل تم انہی تاریخوں کی کتاب سے متعین کر لو گے۔ اسی طریقے سے نکاح کی تاریخ کا تعین ہے تو اسی اعتبار سے اس کا تعین کر لو گے۔ تو گویا کہ تمہاری اپنی دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اسی مصلحت کے تحت متعین ہوتے ہیں، اور یہ ایک دینی یا دنیاوی نفع تمہارا ہے، اس پر کوئی دنیاوی دینی نفع نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت پر گفتگو کریں، اس کی علت پر گفتگو کریں، جیسے کہ سائنس گفتگو کرتی ہے کہ یہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے، یہ بڑا کیوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جسٹ انفارمیشن تو انسان کو ملتی ہے، لیکن اس کی مصلحت اور حکمتوں پر کوئی بحث نہیں ہے۔ حالانکہ اصل وجہ جو ہے حکمت اور مصلحت پر ہونی چاہیے، وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی مصلحت کیا ہے، اور مصلحت جب تمہیں پتہ ہوگی تو اپنی دینی اور دنیاوی مسالے کے مطابق اس چاند کی تاریخوں کو تعین کرو گے۔ اس لیے قرآن کریم نے جواب حکمت کا دیا، مصلحت کا دیا، حقیقت پر کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ بقول حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہ علت کا پتہ کرنا یہ ایک سائنسی معلومات تھی، اور قرآن کریم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ اس سائنسی معلومات سے تمہیں کیا نفع سوائے اس کے کہ تمہیں ایک انفارمیشن ہوگی کہ اس لیے چھوٹا اور بڑا ہو رہا ہے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ ہاں حکمت اور مصلحت پر گفتگو ہوگی، تمہیں اپنے دینی اور دنیاوی منافع تمہارے سامنے آئیں گے کہ یہ اس کا چھوٹا اور بڑا ہونا کس مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جواب اس کا مصلحت کا دیا۔